ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو آپ کی ایک سو کالڈ فیوریٹ شخصیت کی بات کروں گی. کون؟ اب آپ بھی گیس کریں. میری تو بے شمار فیوریٹ شخصیات ہیں. آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اجیت دوول صاحب. اجیت دوول نہیں سو میرے بلومبرگ کی ڈاکیومنٹری کے میرے بعد بڑے گہرے دوست ہیں جی. ان کے ساتھ صبح شام بات ہوتی ہے اور اسٹل بڑا ہم چیٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا وہ ریٹائر ہو جائیں گے؟ ابھی کیا ریٹائرمنٹ؟ ابھی دیکھیے وہ بس خبریں چل رہی ہیں. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر فارن منسٹر پہنچے ہوئے تھے بھارت. وہاں زبردست بات چیت ہوئی. پھر بحرین جو کہ ابراہیم ایکارڈز کا حصہ ہے، وہ بھی اس نے بھی 2020 میں سارے کام کیے. ان کے فارن منسٹر بھی آئے ہوئے تھے بھارت. اور اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر جے شنکر، وہ اگلے ہفتے کینیڈا کے دورے پہ جا رہے ہیں. کینیڈا کے ساتھ اب کچھ لگتا ہے کہ معاملات کچھ بہتر ہو رہے ہیں، کیونکہ جسٹن ٹروڈو کے ہوتے ہوئے تو معاملات بڑے خراب تھے. جو ہردیپ سنگھ نجر کا قتل تھا 18 جون 2023 کو، اس کے بعد سے تو تعلقات میں کافی کشیدگی تھی، کیونکہ تمام جو خبریں تھیں یا جتنے بھی پیسز تھے انٹیلیجنس کے، وہ اشارہ یہی کر رہے تھے کہ ان کو قتل کروانے میں نجر کو، اس میں اجیت دوول بھی شاید شامل ہیں، شاید امیت شاہ جو ہوم منسٹر ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو کافی سیریس معاملہ تھا جی. اور اس معاملے کو لے کر ایک بڑا سفارتی تناؤ بھی تھا. جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو ہی وڈرا کیا گیا، تو بہت سیریس. لیکن پھر یہ ہوا کہ جی تبدیلی آ گئی کینیڈا میں. جسٹن ٹروڈو کی جگہ مارچ میں مارک کارنی آ گئے پرائم منسٹر. تو انہوں نے پھر ان کی مودی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. تو اب کچھ لگتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو گئے، لیکن ابھی کلین چٹ ملی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کلین چٹ مل گئی ہے بھارت کو. میرا خیال ہے کہ ابھی ایسے حالات نہیں ہیں، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی بلومبرگ کی ایک ڈاکومنٹری آ گئی. اور وہ ڈاکومنٹری بڑی، مطلب یہ ہے کہ اس میں تو بڑی واضح اشارے مل رہے ہیں بھارت کی انوالومنٹ کے آفیشیل لیول پہ. صحیح. اس میں 3 شخصیات کو قتل کرنے کی بات ہوئی. ایک تو ہردیپ جو ہیں سنگھ نجر، جو قتل ہو گئے وینکوور میں. ایک اور صاحب جن کا ہم اکثر ذکر بھی کرتے رہے، گرپت ون سنگھ پنن، ان کو بھی قتل کرنے کی سازش کی گئی. وہ نکھل گپتا جو تھا اس کو تو گرفتار کر لیا گیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اچھا یہ جو نجر تھے کینیڈا میں، گرپت ون سنگھ پنن یہ جو ہیں امریکہ میں، اور اوتار سنگھ کھنڈا یہ برطانیہ میں. تو ان 3 شخصیات کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا یہ پتہ کس طرح چلا کہ اس میں بھارت کے آفیشلز بھی انوالوڈ ہیں؟ ہوا یہ کہ چیلٹرنم ایک ٹاؤن ہے، چھوٹا سا بڑا خوبصورت ٹاؤن ہے، مجھے بھی جانے کا وہاں اتفاق ہوا ہے. گلاسٹرشر جو ہے کاؤنٹی اس کا حصہ ہے. وہاں پہ برطانیہ کی جو ہے نا گورنمنٹ کمیونیکیشنز، اس کا ہیڈ کوارٹرز اس چیلٹنم میں ہے. صحیح. تو وہ بڑا ہیوج کمپلیکس. وہاں پہ انہوں نے کچھ ٹیلی فونک کنورسیشنز انٹرسیپٹ کی. جو بلومبرگ ڈاکومنٹری ہے نا، اس نے یہ ساری چیزیں بتائیں. صحیح. کہ کس طرح یہ GCHQ جو ہے چیلٹنم میں، انہوں نے کہاں پہ یہ انٹرسیپٹ کی کمیونیکیشنز بھارت کے آفیشلز اور جو لوگ قتل میں انوالو تھے ساری کانسپریسی میں، اور انہوں نے شیئر کی پھر کینیڈا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی. اچھا ابھی یہ کیسز چل رہے ہیں کینیڈا میں خاص طور پہ اور امریکہ میں بھی. بھارت UK نے تھوڑا سا صرف نظر کر دیا، کیونکہ جو کھنڈا صاحب کو قتل کرنے کی سازش تھی وہ آگے نہیں بڑھ سکی. تو اس لیے وہاں معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ پہلے یہ انٹیلیجنس تو اس کے پاس تھی برطانیہ کے پاس. صحیح. لیکن کینیڈا اور امریکہ میں یہ معاملات آگے چل رہے ہیں. اب یہ کیونکہ بہت سے لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ اجیت دوول براہ راست اس میں ملوث تھے. اب یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ بھارت کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ چاہیے تو یہ کہ اب خاموشی کے ساتھ اجیت دوول صاحب گھر چلے جائیں تو بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ویسے بھی 80 سال کے ہو گئے ہیں، تو بہت انہوں نے اپنے ملک کے لیے سروس دے دی. اب ٹائم ہے گزارا کریں، آرام فرمائیں.
پوجا کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آگے معاملات ٹھیک چلیں ان کی صحت کے. لیکن ابھی بھی وہ فٹ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہی از الرٹ اور فزیکلی ایکٹیو. لیکن کیا وہ خود یہ فیصلہ کریں گے یا پھر مودی صاحب انہیں گزارش کریں گے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. بھارت کی جو خبریں ہیں بھارت سے جو نکلتی ہیں اس سے ہی متضاد خبریں مل رہی ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی شاید وہ اب ریزائن کر کے چلے جائیں تاکہ حکومت کو مزید پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. دوسری جانب ایک اور بھی خبر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ شاید اب ایگری کر گئے ہیں کوارڈ سمٹ پہ بھارت میں، جو کہ اگلے سال ہوگی. پہلے ہمارا خیال تھا نا کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اتنے سیریس نہیں ہے کوارڈ کے بارے میں، لیکن میرا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ یہ بھارت کی جانب سے، بھارت کے میڈیا میں یہ خبر اڑ گئی ہے. لیکن ٹرمپ سے بھی ہم نے یہی سنا، صدر ٹرمپ سے بھی، کہ انہوں نے کہا کہ جی میں کنسیڈر کر رہا ہوں اگلے سال کے کوارڈ سمٹ ہو جائے. لیکن اس کا دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ اپریل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے درمیان ملاقات کیسے ہوتی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اسٹیٹ وزٹ پہ جائیں گے چین اپریل میں. آیا اسی وزٹ اسی دورے میں وہ چائنا کے ساتھ بھارت کو کور کریں گے یا نہیں، یا پھر واپس جائیں گے، یا پھر بعد میں کسی مہینے ڈیٹ پہ کوارڈ سمٹ ہوگی، وی ڈو ناٹ نو. لیکن اگر ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات سفارتکاری میں ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ چائنا اس وقت تھوڑا بہت مطمئن تو ہے کہ کوارڈ تھوڑی سی ریلیونٹ ہو گئی ہے، یہ جو ایک 4 ممالک کا یہ آرگنائزیشن ہے، انفارملی صحیح. لیکن چائنا میں پریشر بلڈ کرنے کی یہ بھی ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چین جانے سے پہلے یہ ایگری کر جائیں کوئی ڈیٹ پہ بھارت سے کہ جی ہم یہ لیٹ سے مئی میں کریں گے یا جون میں کریں گے سمٹ، تاکہ تھوڑا سا چین پہ پریشر بلڈ ہو کہ ہم اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. تھوڑی سی ڈس فنکشنل تو ہو گئی تھی تو اس کو ہم ابھی ارریلیونٹ نہیں کریں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے سفارتکاری میں. کیا ایسا ہوگا یا پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑا سا ایٹماسفیئر کو بہتر رکھنے کے لیے، تاکہ شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات وہ اہم ہے ایز کمپیئر ٹو ٹرمپ سمٹ، تو شاید وہ ایک ایٹماسفیئر کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس طرف ابھی نہ جائیں، اور سمٹ کے بعد پھر کوئی دیکھیں کہ آیا ضرورت ہے نہیں ہے، بھارت کو کتنا پریشر میں رکھنا ہے، پریشر میں نہیں رکھنا. اگر سمٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو شاید پھر معاملات ایسے ہی رہیں کہ کوارڈ کی سمٹ کو وہ ڈیلے کرتے رہیں وداؤٹ سیئنگ سو. اسکیجولنگ کے پرابلم تو ہو سکتے ہیں نا. پھر اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بھارت آتے ہی ہیں جنوبی ایشیا، تو کیا پاکستان کا دورہ کریں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور ہم نے کئی بار ڈیسائفر میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر جنوبی ایشیا آتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں. بالکل. کیونکہ بھارت کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو ڈکٹیٹ کرے کہ جی ہم جو ہائفنیشن ہے پاکستان کے ساتھ وہ ہمیں قبول نہیں ہے. بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو یہ انٹرسٹ ہوگا، کیونکہ وہ بار بار کہتے بھی رہے نا کہ میں نے جنگ رکوائی ہے، اور ٹھیک کہتے ہیں، تو ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ جہاں وہ پاکستان بھارت آ رہے ہیں وہ پاکستان بھی آ جائیں. تو وہ ہمارے لیے بڑا بہتر، ایک بڑی زبردست چیز ہوگی. اب وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن اب بہت سی چیزیں اگلے سال معلوم ہوں گی، ان کا اندازہ ہمیں ہو سکے گا کہ کہاں معاملات جا رہے ہیں. تو ایک انٹرسٹنگ سی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو اوور آل دنیا بھر میں اس وقت ایک بے چینی سی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس قسم کی اب پالیسیز انہوں نے اپنا لی ہیں کہ وہ ایک لگتا ہے کہ دنیا بھر میں انارکی کی طرف معاملات جا رہے ہیں. کہاں کہ پیس ہو، ایک طرف تو پیس کی باتیں کرتے ہیں، میں ڈیل میکر ہوں، میں پیس میکر ہوں، لیکن دیکھیے ابھی وینیزویلا میں انہوں نے ایک کوورٹ آپریشن CIA کی اجازت دے دی ہے. اس وقت تقریباً اس ریجن میں 10,000 لوگ ہیں جو صدر مڈورو کی جو حکومت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو وینیزویلا کے انٹرنل معاملات میں آپ کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں بھائی؟ بالکل. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کیوبا میں بھی اور بھی بہت سے، پیناما میں بھی یہ انٹرفیرنس کرتے رہے ہیں، رجیم چینجز بھی کرواتے رہے ہیں.
تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے. پھر دوسرا نائجیریا میں دیکھیے, اب وہاں بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میس جو ہے مرڈر ہو رہا ہے کرسچنس کا. ہاں جی. تو وہاں پہ انہوں نے ریلیجن کو انووک کر دیا اور کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اٹیک کریں گے اگر یہ معاملات نہ ہوئے, ہم وہاں بھی جا کے اپنا. تو وہاں پہ بوکو حرام جو ہے یہ 2011 میں یا 2002 میں شاید یہ آرگنائزیشن بنی تھی. ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے بوکو حرام. یہ بالکل بوکو ہے, ویسٹ کو کہتے ہیں, ویسٹرن جو بھی چیزیں نا ساری وہ انہوں نے حرام قرار دے دی ہیں. ایون ایجوکیشن بھی ویسٹرن, کپڑے بھی ویسٹرن, سب کچھ حرام ہے. تو وہ یہ 2015 میں شاید انہوں نے جو ISIS ہے نا اس کے ساتھ اپنی ایلیجنس ڈکلیئر کی تھی. تو یہ صرف کرسچنس کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی مارتے ہیں. جی. تو یہ کہنا کہ جی کرسچنس کو مارا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے ٹرمپ کی صاحب. اور اس کو ایک بہانہ بنا کے نائجیریا پہ کوئی ایئر اسٹرائک کر لیں, ٹروپس تو نہیں بھجوا سکتے نا. جی. وہ تو معاملہ ٹرمپ کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن وہی ایئر اسٹرائکس تو نائجیریا اس وقت بڑے پرابلم میں ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہے, ہمارے ساتھ ہماری کوئی ہیلپ کیجیے. تو ہم ان کا بندوبست کرتے ہیں بوکو حرام کا, اور ہم خود بھی ان کے خلاف ہیں. تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسچنز اور مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں نائجیریا میں اننیسیسریلی. تو بہرحال ایک لحاظ سے ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے صدر ٹرمپ کی وہ یہی ہے دنیا بھر میں نار کی. اپنی دیکھیں گورنمنٹ اب مہینے سے زیادہ وہ کانگریس میں وقت ڈالا ہوا ہے, بجٹ پاس نہیں کر رہے گورنمنٹ کا. صحیح. تو معاملات کو اچھے نہیں ہیں. بس اب یہاں لیں گے وقفہ اور بریک کے بعد شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات اور ایک بہت امپورٹنٹ انٹرسٹنگ قسم کی انفارمیشن بھی ریویل کروائیں گے آج باسط صاحب سے. سو اسٹے ود اس.